الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ماہ صفر المظفر کا آخری جمعہ ہے اور ماہ میلاد شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالی خیر و برکت کے ساتھ ماہ میلاد عطا فرمائے. اس عشرے میں آخری 10 دنوں میں امام ربانی امام مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے عرس منائے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ مختصراً کچھ ہدیہ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پر ایسے بندے پیدا کرے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نیا اور تازہ کرتے رہیں گے۔ ایک بھی ہو سکتا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا، ایک بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان دین میں ملاوٹ کرنے والے، غلط باتیں دین میں داخل کرنے والے لوگ جو شرارتیں کرتے ہیں، تو وہ شخص جو دین کو نیا اور تازہ کرے گا اس کو مجدد کہتے ہیں، تازہ کرنے والا، ریوائیور۔ ہر 100 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد یہ مجدد ہوئے، ان کو مجدد الف ثانی، الف 1000 کو کہتے ہیں، ثانی دوسرے کو، یعنی دوسرے 1000 سال کے یہ مجدد۔ نقشبندی سلسلے سے وابستہ تھے، قادری بھی نسبت تھی، حضرت مجدد صاحب ان کی نسبت سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ مجددیہ بھی لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر، پیچھے کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کو جو لوگ پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا تو اس کی جگہ ملوکیت اور آمریت آ گئی۔ خلافت نیابت کو کہتے ہیں، نائب ہونا، راشدہ ہدایت یافتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق خلافت 30 برس رہے گی۔ اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ جب ملوکیت اور آمریت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آہستہ آہستہ اقتدار کی ہوس، حکومت کا لالچ، وہ زیادہ رچتا چلا گیا، ان لوگوں میں زیادہ ہوتا گیا۔ امت بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، صحابہ چلے گئے، تابعین، صحابہ کو دیکھنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، وہ بھی کم ہو گئے، امت بٹ گئی۔ ایک جماعت تھی جو خلافت راشدہ ہی کو برحق جانتی تھی، دوسری وہ بن گئی جو ملوکیت بادشاہت سے راضی ہو گئی، اور تیسری نے ان دونوں کو خائن، خیانت کرنے والا اور غاصب، زبردستی قبضہ کرنے والا قرار دے دیا۔ 3 ہو گئے گروہ۔ اس میں سے اول کو، پہلے کو اہل حق، دوسرے گروہ کو اہل سیاست، اور تیسرے کو اہل ضلالت اور منافقت بھی کہا جاتا ہے۔
اس کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے ٹائم چاہیے جو میرے پاس اس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو ساری تفصیل سناتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ان کو بنیاد بنا کر گروہ بن گئے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت ان دونوں ہستیوں کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت زیادہ ہے، ان کا درجہ بھی زیادہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی تھے اور اللہ تعالی نبی کے صحابہ سے راضی، تو پھر ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ان کے درمیان جو معاملات ہوئے وہ ان کے معاملات تھے، ہمیں اس کو موضوع بنا کر دونوں میں سے کسی کی گستاخی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو گروہ بندی ہوئی مسلمانوں میں، کہیں سیاسی گروہ بندی تو پھر اعتقادی گروہ بندی بھی شروع ہو گئی۔ یہودیوں نے جو سلسلے دراز کیے، لمبے کیے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کی توجہ ان سے ہٹ جائے اور یہ آپس میں الجھنے لگ جائیں۔ جب تک ان کی توجہ یہود و نصارہ کی طرف رہے گی یہ فتح کرتے رہیں گے، ان کو کمزور کرنا ہے تو ان کو آپس میں لڑوا دو۔ انہوں نے بہت سی سازشیں کی، نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آج بھی ان کا سلسلہ جاری۔ اس حوالے سے اہل حق ہر دور میں مسلمانوں کی ملت کی رہنمائی کرتے رہے، ہر پہلو، ہر مسئلہ، ہر گوشہ واضح کرتے رہے۔ اہل حق صحیح احادیث کے مطابق اہل سنت و جماعت کہلائے۔ ان میں آگے جو جتنے بھی لوگ ہوئے اور ہو رہے ہیں جو صحیح عقائد پر کاربند، آج بھی وہ اہل حق ہیں۔ جب اسلامی فقہ کے نام پر، فقہ دین میں سمجھ کو کہتے ہیں کہ دین کو سمجھنا اور آگے سمجھانا، ما لہو و ما علیہ، انسان کے لیے کیا ہے اور اس پر کیا ہے، یعنی انسان کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ ائمہ مجتہدین، وہ امام جنہوں نے ملت کو سنبھالا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے امام، انہوں نے امت کی رہنمائی کی۔ جب نبی کی احادیث کے نام پر لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں احادیث بنا کر پیش کرنی شروع کر دیں، غلط باتوں کو یا اپنی باتوں کو حدیث کہنا چاہا، تو پھر رہنمائی کے لیے وہ امام بڑے آگے، جنہیں ہم امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، جو 6 مشہور حدیث کی کتابیں بتائی جاتی ہیں، انہوں نے حدیث کی خدمت انجام دی۔ فلاسفرز جو اپنے آپ کو فلسفی کہہ کر اسلامی عقائد کو تھوڑا سا بدلنا چاہتے تھے، تو حکماء اسلام، علماء اسلام، متکلمین، امام غزالی،
امام ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی اور امام اشعری جیسے لوگ میدان میں آئے. یعنی جب بھی کوئی مرحلہ آیا اہل حق اٹھے اور انہوں نے ملت کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، خدمت کی اور غیروں کی سازشوں کو ناکام بنایا. ہر عہد میں، ہر دور میں باطل نے سازشوں میں کمی نہیں کی. اس زمانے میں یہ سہولتیں جو آج ہیں، آپ کے پاس پریس، کتابیں چھاپ لیتے ہیں آپ، وہ وقت بھی گیا. اب آپ کے الیکٹرانک میڈیا اتنا ہو گیا، ہر شخص کے ہاتھ میں جو ایک موبائل فون ہے اس پر وہ 100 کتابیں کیا 1000 کتابیں اگر فیڈ کرنا چاہے وہ کر لیتا. پل بھر میں ادھر کی خبر ادھر ہو جاتی ہے. پہلے یہ سہولتیں نہیں. تو جب یہ سہولتیں زیادہ ہوئی ہیں تو فتنے بھی زیادہ ہو گئے. غلط باتوں کو پھیلانے میں دیر نہیں لگتی. پہلے تو ٹھیک ہے ایک آدمی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اس طرح بات پھیلتی تھی. اب سیکنڈوں میں دنیا بھر میں آپ اپنی بات پھیلا دیتے ہیں. یہ باطل کا، غلط لوگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ مسلمانوں کو متحد نہ رہنے دو، متفق نہ رہنے دو. یہ اگر اکٹھے ہوئے تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کو لڑواؤ آپس میں. تو وہ شوشے کبھی کسی عنوان سے، کبھی کسی عنوان سے سازشیں کرتے رہتے. 800 سال حکومت کی ہندوستان میں مسلمانوں نے. مختلف خاندان آئے. ان خاندانوں کی سابقہ میں تفصیل سناؤں تو وہ بھی ایک لمبی داستان، مختصر کرتا ہوں. اسلام پھیلایا ہندوستان میں میرے اور آپ کے پیارے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے بڑا نمایاں کردار ان کا کہ 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. بہت بڑی خدمت تھی. پھر آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، آپ کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، پھر حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر، حضرت سیدنا مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی. ایک لمبی فہرست ہے. بہت کام کیے انہوں نے. یہاں تک کہ اس وقت سلاطین جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی ان کی درگاہوں پر آتے، آستانوں پر آتے اور ان کی عقیدت رکھتے تھے. میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن تغلق خاندان مشہور ہے. محمد بن تغلق جس کا نام لیا جاتا ہے. پھر خلجی خاندان، اس کا ذکر ہوتا ہے. ان لوگوں کے ہاں بہت خرابیاں ملتی ہیں، اس حد تک کہ ان لوگوں نے غلط نظریات اور غلط باتیں کرنا شروع کر دی. نیا دین نکالنے کے لیے علاء الدین جیسا نیک بادشاہ، جس کو نیک دل بادشاہ کہتے تھے، وہ بھی ایک نیا مذہب ایجاد کرنے پہ راضی ہو گیا تھا. اس وقت علماء اہل سنت نے اس کو بے خوف ہو کر، اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے اس کو تنبیہ کی. دوسری طرف حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے دعا فرمائی
اور اس کو تلقین کی کہ شیطانی وسوسے سے نجات پالے اور شریعت مصطفی پر، اس صحیح راستے پر پکا ہو جا۔ اللہ والے اس دور میں مقابلہ کرتے رہے۔ یہ کس طرح کی باتیں تھیں ان بادشاہوں کی؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس 3 قسم کے قاضی ہیں، جج ہیں۔ پہلا وہ جو مجھ سے نہیں ڈرتا مگر خدا سے ڈرتا ہے، دوسرا وہ جو خدا سے نہیں ڈرتا مگر مجھ سے ڈرتا ہے، اور تیسرا وہ جو نہ مجھ سے ڈرتا ہے نہ خدا سے ڈرتا ہے۔ یعنی اس قسم کے لوگ اس دور میں بھی تھے اور ایسی باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا رفتار سست تھی مگر باتیں لوگ پھیلاتے تھے۔ حضرت امیر خسرو، ابو الحسن امیر خسرو پورا نام ہے۔ کتنے بڑے وہ عالم تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، آپ ان کا ذکر پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ 12 بادشاہوں سے ان کا تعلق رہا۔ سلطان نے ایک بار بغیر اطلاع کے، بادشاہ نے سوچا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہو جائے، اور صرف امیر خسرو کو اس نے اپنا ارادہ بتایا، کیونکہ حضرت نظام الدین اولیاء بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے۔ تو بادشاہ نے حضرت امیر خسرو سے، کیونکہ بادشاہ کا تعلق تھا، اس نے کہا میں آؤں گا، بتانا نہیں، کیونکہ حضرت کو بتاؤ گے تو وہ ملیں گے نہیں، تو میں ملنا چاہتا ہوں، تو تم کسی طرح مجھے ملنے دینا۔ حضرت امیر خسرو چونکہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت بادشاہ اس طرح آنا چاہتا، آئے گا، 2 منٹ مل لیجئے گا۔ حضرت صاحب پچھلے دروازے سے نکل کر پاک پتن چلے گئے، بادشاہ سے نہیں ملے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے امیر خسرو سے کہا تم نے مجھے حضرت صاحب سے ملنے نہیں دیا، ملاقات نہیں کرنے دی، میں نے تمہیں اگر راز دیا تھا تو اس کو راز رکھتے، تم نے مجھے خفا کیا ہے، ناراض کیا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے جو جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ فرمایا تیرے خفا ہونے سے مجھے جان کا خطرہ ہے، میرا پیر ناراض ہو جاتا، میرے ایمان کو خطرہ تھا، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ اس زمانے کی میں نے ایک آپ کو جھلک دکھائی ہے۔ مفسدانہ یعنی خراب کرنے والی، تباہی پھیلانے والی سازشیں چل رہی تھیں۔ ان بزرگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزے کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ سلطان محمد تغلق جس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا یہ حال تھا، اس کا میں غلط جملہ منہ پہ لا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، آپ کو سنانے کے لیے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کر جاتا تھا۔ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، کتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی، گردن میں سوراخ کر کے اس میں سے زنجیر گزاری گئی۔ یہ وہ اللہ والے تھے، چاہتے تو زمین اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جاتی،
مگر انہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، میرے اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ خدمات ہیں۔ ان کے بعد دور آ گیا مغلوں کا۔ مغل اعظم کہا جاتا ہے جلال الدین محمد اکبر، اس کو مغل اعظم کہتے ہیں۔ بڑا ذہین، چھانٹ کے اس نے 9 رتن جمع کیے تھے۔ 9 رتن کا مطلب کہ ایسے 9 آدمی اس نے اپنے ارد گرد جمع کیے تھے جن کا دماغ اس وقت بہت اعلیٰ تھا۔ ان کی عقلی اور دوسری باتیں سن کے لوگ حیران ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے یا اتنے سمجھدار۔ حکومت کرتا تھا، ہندوؤں سے بھی تعلق، عیسائیوں سے بھی تعلق، لوگوں کے مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، نشے کی عادت، شراب و شباب کی عادت، بڑے بڑے قلعے بنائے، ان میں اپنے لیے بہت سی آسائشیں۔ اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے دین الہی ایجاد کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا اوپر خدا اور نیچے تو، یہ لفظ ان کے ہوتے تھے کہ بس تیری حکومت ہے، تو ہے سب کچھ۔ اس کو رکوع تک جھک کے سلامی دی جاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا۔ ہندوؤں سے دوستی اور محبت میں گائے کے لیے حکم دے دیا، گائے ذبح نہ کی جائے، ہندو ناراض ہوتے ہیں۔ ہندو عورتوں سے تعلق، مسلمانوں کی ہندوؤں سے شادیاں، یہ سارے سلسلے۔ اس وقت اٹھنے والی ہستی، اہل سنت کے نمائندہ، امام ربانی، مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، کلمہ حق بلند کیا۔ یہ اکبر کا آخری دور تھا، وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، وہ اس کے تخت پر بیٹھا۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ شیعہ عورت نور جہاں اس پر فریفتہ ہو گیا تھا، اس کے شوہر کو مار کے اس سے شادی کی۔ وہ شیعہ تھی، ادھر ہندوؤں سے تعلق الگ تھا۔ اس کی ماں جو تھی اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھی، حالانکہ اس کی پیدائش کے لیے کتنی دعائیں، کتنا سلسلہ۔ اکبر نے آگرے سے لے کر اجمیر تک پیدل سفر کیا تھا۔ کیا اس وقت وہ باتیں تھیں، بعد میں کیا ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے طریقے پر اپنے آپ کو سجدہ کروانا جائز رکھا۔ شیعہ بیوی کی خاطر خطبے سے صحابہ کرام کے نام نکال دیے گئے، گائے کا ذبیحہ بند کر دیا۔ حضرت مجدد صاحب نے آواز بلند کی، اس وقت اس کا مقابلہ کیا۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے خلاف کون اٹھا ہے۔ لوگوں نے بتایا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس نے حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ لوگوں نے کہا تو دربار میں ان کو بلا رہا ہے اور تو سجدہ کرواتا ہے، وہ تجھ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو بلا تو رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ جب وہ نہیں کریں گے ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی ہمت ہوگی، پھر وہ بھی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا بات تو کرنی ہے، بلانا تو ہے، ایسا کرو بڑا دروازہ بند کر دو، درمیان کی چھوٹی کھڑکی کھول دو۔ تو لازمی بات ہے اس میں جھک کے داخل ہوں گے، پورا آدمی سیدھا داخل نہیں ہو سکتا، تو سر جھکا کے داخل ہوں گے، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا۔ بڑا دروازہ بند کر دیا گیا، کھڑکی کھولی گئی، حضرت صاحب کو بلایا گیا۔ حضرت صاحب نے اس کھڑکی سے پہلے پاؤں داخل کیا تاکہ جھکنا نہ پڑے۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے محفوظ رہتے ہیں۔ آئے اس کے سامنے، آپ نے کھلم کھلا دین کی بات کی، فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور تو نے صحابہ کے نام نکالے خطبوں سے، تو کون ہوتا ہے نکالنے والا؟ یہ گائے کا ذبیحہ تو کیوں منع کر رہا ہے؟ اس کو کہاں برداشت ہوتا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔
حضرت صاحب جیل میں گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کو اللہ اللہ سکھا دی. جتنے مجرم آئے ہوئے تھے وہ سارے حضرت کے ساتھ تہجد پڑھنے لگ گئے. اس کو جب یہ رپورٹ ملی اس نے کہا گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا جائے. وہ قلعہ جو سخت ترین جو مجرم بہت خطرناک ہوتے تھے ان کو وہاں رکھتے تھے اور بالکل کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ جیل سے بھی حضرت کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا. آپ کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیا گیا جہاں بڑے سخت قسم کے مجرم تھے. حضرت کی برکت سے وہ بھی سارے نمازی ہو گئے. جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اس جہانگیر پر قدرت کی طرف سے پکڑ یہ بستر پر لیٹتا تھا, کوئی اس کو نیچے پھینک دیتا تھا. اس کی عجیب حالت ہونے لگی. ساتھیوں سے کہا میرا یہ حال ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ جس کو تو نے بند کیا ہوا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ والوں کو تنگ کریں تو آرام مل سکتا نہیں. اس نے آپ کی رہائی کے احکام جاری کیے. حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک گائے کا ذبیحہ شروع نہیں ہوگا. خطبوں میں صحابہ کا نام لیا جائے گا. تجھ کو سجدہ نہیں ہوگا. اس کو یہ سارے احکام ماننے پڑے. اس دور میں علامہ اقبال بھی حضرت مجدد صاحب کے آستانے پر خود گئے. پوری نظم لکھی ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر. پوری نظم وہ حضرت کی شان میں لکھتا ہے. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ میں صرف جھلکیاں سنا رہا ہوں آپ کو, صرف جھلکیاں. میں نے کہا نا یہ پوری باتیں سناؤں کم از کم 2-3 تقریروں میں جا کے گھنٹوں میں پوری ہو. حضرت مجدد صاحب نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. یہ اس کی بنیاد رکھی آپ نے اور بتا دیا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ شادی یا اس طرح کا سلسلہ جائز نہیں. بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا, تکلیفیں برداشت. جیل میں چلے گئے, بیڑیاں پہن لی, لیکن کلمہ حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا. یہ ہمارے محسن ہیں, یہ لوگ, ان کے احسان ہیں ہم پر, کام کیا ہے ان لوگوں نے. آج ہم مزے سے بسر کر رہے ہیں, ہمیں ان کا بارے میں معلومات نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ نہ ہوتے تو آج اس طرح ہم آسانی سے دین پر عمل نہ کر رہے ہوتے. انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے. حضرت مجدد صاحب پردہ فرما گئے, پھر آپ کے خلفاء, آپ کے بچے, اسی طرح سلسلہ. انگریز آ گیا ہندوستان میں. انگریز نے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھے. ساری دنیا کو یہاں سے کھانا پینا جا رہا ہے, مسالے جا رہے ہیں, ہیرے جواہرات یہاں بہت ہیں, یہاں لوگوں میں ہنر بہت ہے, اس پہ قبضہ کرو. یہ سرزمین ان کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ انہوں نے قبضہ جما لیا. آپ نے سنا ہوا ہے کتنے نواب عیاشی کرتے تھے, کتنے لوگ بے بہرا تھے. انگریز نے آ کے قدم جما لی. جب اس نے یہاں پر حکومت کے خواب دیکھے تو اس نے معلومات کی کہ یہاں قبضہ کیسے ہوگا, مسلمانوں کی قوت کو کیسے توڑا جائے گا. تو پھر آپ کو پتا ہے غدار بھی ہوتے ہیں, ایجنٹ بن کے لوگوں نے پیسے کھا کے مدد کی. کس کس کی مدد ہوئی پوری تاریخ ہے. میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہمیں ہوش کرنی چاہیے, تاریخ کو سمجھنا چاہیے, حقائق معلوم کرنے چاہیے. ندوۃ العلماء کو کیوں انگریز پیسے دیتے تھے؟ اشرف علی تھانوی کو کیوں دیتے تھے پیسے؟ کیا اس لیے کہ دین کی خدمت کرو؟ نہیں, چونکہ ان کا کام کرتے تھے, وہ ان کے ایجنٹ بنے, اس لیے ان کو پیسے ملتے تھے. ریکارڈ موجود ہے.
مسلمانوں سے جذبہ جہاد نکالنے اور عشق رسول مٹانے کے لیے انگریز نے بندے چنے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، عشق رسول ہے، ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا قادیانی کھڑا کیا گیا، ادھر عشق رسول ختم کرنے کے لیے تقویت الایمان نامی کتاب چھپی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ان کا حق اتنا ہی ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ جس طرح گاؤں میں چودھری ہے اس طرح امت میں نبی ہے، نبی چلے گئے اب ان کا کوئی ہم پر حق نہیں۔ ان کی تعریف بشر کی سی کرو وہ بھی تھوڑی کرو، یہ باتیں نبی کے لیے چوڑے چمار تک کے لفظ لکھے گئے معاذ اللہ۔ حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اٹھے، اس کا مقابلہ کیا۔ انگریز نے حضرت مولانا کو کالے پانی کی سزا دے دی، جزائر انڈمان ایسی جگہ بھیج دیتے تھے کچھ بھی نہیں کھانے کو نہیں پینے کو، وہیں آپ کا وصال ہوا، مگر اس فرزند حریت نے حق ادا کیا۔ یہ سلسلہ جو اسماعیل دہلوی سے شروع ہوا تھا جس کو یہ اپنا شہید کہتے ہیں، حالانکہ تاریخ ہزارہ موجود ہے، اس کو پٹھانوں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ نبی کی گستاخی کی وجہ سے مارا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلا، دیوبند قائم ہوا۔ اس دیوبند کے لوگ جب انگریز کے ہاتھوں میں اس کے اعلی کار بنے تو کتابیں چھپیں، کہیں لکھا گیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کہیں لکھا گیا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بہت برا ہے، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اچھا ہے۔ کسی نے لکھ دیا جیسا علم غیب نبی کو عطا ہوا ویسا جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے۔ ایسے دور میں اللہ نے بریلی میں اعلی حضرت کو پیدا کر دیا۔ وہ امام جنہوں نے کسی کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے، آج 45 ملکوں کی یونیورسٹیوں میں ان پر کام ہو رہا ہے۔ وہ بوریے پہ بیٹھنے والا، چٹائی پہ بیٹھنے والا، 14 برس کی عمر نہیں ہوئی فتویٰ لکھنا شروع کر دیا، اپنے باپ دادا سے قرآن اور حدیث سیکھی۔ اللہ نے ان کو 150 علوم سکھائے۔ وہ سائنس بھی جانتے تھے، وہ ریاضی بھی جانتے تھے، وہ جغرافی بھی جانتے تھے، وہ علم حیات بھی جانتے تھے، فلکیات بھی جانتے تھے، حیوانیات جس کے آج کل انگلش نام زولوجی، باٹنی، فزیالوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ سب جانتے تھے، اور اس پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور کتنے وہ علوم ہیں کہ آج پڑھنے والے نہیں ہیں اور اعلی حضرت ان پر کتابیں لکھ کے گئے۔ یہ سب کچھ انہیں نبی کے عشق کی وجہ سے ملا۔ میں نے کہا نا کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، بوریے پہ بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آج اس 21ویں صدی میں آپ کو امریکہ کا نام معلوم، اس کے کچھ شہروں کا، اسٹیٹس کا نام بھی معلوم ہوگا۔ 100 سال پہلے، 125 سال پہلے جبکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت اعلی حضرت کے پاس امریکہ سے فتوے آتے تھے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لو کہ وہاں قبلے کی سمت کون سی ہے، امریکہ سے سوال آ رہا ہے اور بریلی سے جواب جا رہا ہے۔ اللہ یا 20 سال پہلے کی بات ہے، میں امریکہ میں تھا، وہاں ایک شہر میں 2 طرف لوگ سجدہ کر رہے تھے نماز، کچھ کا قبلہ اس طرف تھا، کچھ کا قبلہ اس طرف تھا۔ ساؤتھ ایسٹ یا
نارتھ ایسٹ یا ساؤتھ ویسٹ نارتھ ویسٹ، یہ جھگڑا پڑا ہوا تھا. میں گیا تو وہاں لوگوں نے مجھ سے بات کی. میں نے کہا فتاوی رضویہ نہیں ہے؟ کہنے لگے اس میں نے کہا نکالو. تم آج پوچھ رہے ہو، 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بتا گئے. تمہیں اگر نہیں معلوم بڑا آسان ہے نکالنا. فتاوی رضویہ نکالا، اس میں سے اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا تھا، آج پورا امریکہ اسی سمت میں نماز پڑھ رہا. اللہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سوال اردو میں آتا جواب اردو میں دیتے، سوال عربی میں آتا جواب عربی میں دیتے، سوال فارسی میں آتا جواب فارسی میں دیتے. کوئی شعر میں سوال پوچھتا اس کو شعر میں جواب دیتے. 1000 سے زیادہ آپ کی کتابیں، 2 لائن کا سوال ہے، جواب میں پوری کتاب لکھ دیتے تھے. کسی نے پوچھا حضور کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں؟ پوری کتاب لکھ دی. کسی نے پوچھا نبی کا سایہ تھا یا نہیں؟ پوری کتاب لکھ دی. وہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ لیتے تھے، دوبارہ اس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سب ان کے دماغ میں فیڈ ہو جاتی تھی. اپنی یادداشت سے وہ لکھتے چلے جاتے تھے. مکہ مکرمہ چلے گئے، دیوبندی ملا نے وہاں جا کر شکایت کر دی کہ یہاں ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے، وہ نبی کے لیے غلط باتیں کرتا ہے. شریف مکہ کو جب پتا چلا، اس نے کہا کون ہے ایسا شخص جو غلط باتیں کرتا ہے؟ ان کا کیا غلط بات کرتا ہے؟ ان کا وہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے. شریف کو جب یہ اطلاع دی گئی، بتایا گیا، تو اس کو غصہ آیا. جو بھی مسلمان سنے گا غصہ آئے گا. سوال بنایا گیا کہ اس سے کہو کہ فوراً جواب دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کرنے گئے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، بخار چڑھا ہوا تھا، مدینہ منورہ جانا تھا. سوال آ گیا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر 8-10 گھنٹے میں وہیں بیٹھے جواب لکھ دیا. پوری کتاب موجود ہے، الدولۃ المکیہ، آج تک موجود ہے. جب اگلے دن بادشاہ کے دربار میں وہ جواب پڑھا گیا، بادشاہ نے کہا اس جیسا تو دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوگا. ایسا جواب کہ سب مطمئن ہو گئے، اور اس دیوبندی ملا جس نے شکایت کی تھی اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے. اعلیٰ حضرت نے بتایا ہم اللہ کے علم کا ایک قطرہ نبی کے لیے نہیں مانتے، ہاں اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا مانتے ہیں جو کسی اور کے پاس. اللہ کے علم سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے. اللہ نے عطا کیا، مگر جتنا نبی کو دیا ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور رب نے اپنے حبیب سے کچھ چھپایا نہیں. بڑے مشکل مسئلے، مثلا تیمم کس پر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مٹی پر، یہی کہیں گے نا، مٹی کی چیز پر، مٹی پر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 311 چیزیں گنوا دی جن پہ تیمم ہو سکتا ہے، اور کسی اور کتاب میں وہ تفصیل نہیں ملتی. اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا، اور یہ علم ملا تھا نبی کے ادب کی وجہ سے. قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی گئی. شروع میں تو کسی نے نہیں کی، بعد میں کسی نے کی. فرمایا مجھے تو فتویٰ لکھنے سے وقت نہیں ملتا، روزانہ عشاء کے بعد آ جایا کرو، میرے پاس بیٹھ جانا، آیت پڑھتے جانا، میں ترجمہ لکھواتا جاؤں گا. اس طرح آپ نے صرف ترجمہ لکھوایا ہے. بیٹھ کے اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا اس میں کمال ہوتا. کنز الایمان آج تک موجود ہے، آج بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. مثلا میں جھلکی دکھاؤں، بازار میں جائیں تو قرآن کے نسخے ملتے ہیں، ترجمے والے آپ لے کر آئیں تو پہلی آیت پڑھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. یہی ترجمہ ملتا ہے نا.
تو عورت کے لیے پھر الگ چھاپو. آپ نے کیا ترجمہ لکھا ہے؟ شروع کرتا ہوں. تو عورت کے لیے الگ چھاپو. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے. یا کرتا کے بعد سلیش وہ جو ترچھا نشان ہوتا ہے وہ لگا کے لکھو کرتا کرتی، تاکہ عورت بھی پڑھ لے. ترجمہ تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا، عورت بھی تو پڑھے گی. تو آپ نے جتنے ترجمے لکھے ہیں وہاں لکھا کرتا ہوں، تو پھر عورت کے لیے الگ چھاپو. اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. کرتا کرتی کا ذکر ہی نہیں ہے. اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا. بھئی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ کا لفظ پہلے لاؤ نا. تم کہتے ہو شروع، تو شروع کا لفظ پہلے آیا، اللہ کا لفظ تو پہلے نہیں آیا. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع. اتنا ہی پڑھنے سے پتہ چل جائے کہ ترجمہ کرنے والا کوئی خاص آدمی ہے. چلیں سورہ فاتحہ پڑھیں. میں ایک ایک آیت نہیں، آپ کو 2-3 صرف نمونے سنا دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جتنے ترجمے ملتے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اگر عربی گرامر آتی ہو تو نعبدو اور نستعین مضارع ہیں، اور یہ جو مضارع ہوتا ہے یہ 2 زمانوں کے لیے ہوتا ہے. جو لفظ مضارع جس کو کہیں گے 2 زمانوں کے لیے، موجودہ بھی اور آنے والے کے لیے بھی. موجودہ کو حال کہتے ہیں، آنے والے کو استقبال، جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے. کرتے ہیں یہ تو حال ہو گیا. مستقبل کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کریں گے. تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. یہ ترجمہ تو نہیں ہے. وہاں تو لکھتا ہے کرتے ہیں، تو یہ تو حال کا ہوا. آگے کا کیا ذکر ہے؟ اعلی حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو. حالانکہ روہیل کھنڈ کے تھے اعلی حضرت، پٹھان تھے، افغانی تھے، روہیل کھنڈ میں رہتے تھے. روہیل کھنڈ والوں کی زبان آپ نے اگر سنی ہو، آپ یہاں کہتے ہیں وہ ہیاں کہتے ہیں، آپ وہاں کہتے ہیں وہ ہواں کہتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو لہجہ ہے وہاں کا، لیکن اس کے باوجود کیا اردو لکھی ہے، کیا کمال دکھائے ہیں. آج دنیا سلام کر رہی ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے برابر ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا. جتنے ترجمے آپ بازار میں دیکھیں گے موجود ہیں، ان میں آپ پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آپ جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس سے دل میں آپ کے کھٹکا آ رہا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سے تبلیغ کرو نہ کرو، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر تبلیغ کا فائدہ، پھر نبی کو بھیجا کیوں؟ شک پیدا ہوگا اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں. اعلیٰ حضرت نے اس شک کو دور کر دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے. قسمت کے معنی حصہ کے ہوتے ہیں، ان کے حصے میں ہی ایمان نہیں ہے. تو اللہ کی ذات بھی اور نبی کی ذات کا خیال رہا، ہر موقع پر ادب رہا. ترجمہ پڑھیں گے تو مثلا قل، آپ بازار میں دیکھیں گے تو وہ اکثر جو ملے گا ترجمہ تم کہہ دو. ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ فرما دو، اے حبیب آپ فرما دیجئے. تو یہ فرق اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا.
کتنے مسئلے حل کیے وقت کے بارے میں. یہ جو آپ آرام سے آج مزے سے روزہ کھولتے ہو، جی زوال کا وقت کون سا ہے، سحر کا وقت کون سا ہے، تہجد کا وقت کون سا ہے، فلانی نماز کا وقت، فجر کی اذان کب ہوگی، صبح صادق کب ہوگی، سحری کا ٹائم کیا ہوگا، غروب آفتاب، یہ نمازوں کے یہ جو چارٹ ملتے ہیں آپ کو اور آپ مزے سے آج کل کر رہے ہیں. انڈیا میں، پاکستان میں یہ لوگوں کو اتنی آسانی، اس کو علم توقیت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو سکھایا، جس شاگرد کا نام ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری. یہ پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گواہی دے دوں، دیوبندیوں کا دارالعلوم ہے کراچی، دارالعلوم کراچی کورنگی میں. وہاں کے جو مفتی صاحب تھے جن کا نام مفتی محمد شفیع تھا، ان کے پاس کسی نے سوال کر لیا یہی علم توقیت کا، تو اس کا آج تک فتویٰ چھپا ہوا موجود ہے. پوچھنا ہو تو مولانا ظفر الدین بہاری سے پوچھ لو. اس نے بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا نام لکھ دیا کہ وہ جانتے ہیں یہ علم مجھے نہیں آتا. ان کو بھی ماننا پڑا. ان کا اس سے یعنی امت پر احسان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان. سود سے کیسے بچ سکتے ہیں، کرنسی کی حیثیت کیا ہے، الکفل الفقیہ الفاہم پوری کتاب لکھی ہے. آج بھی چاہو تو پورا بینک کا نظام اس پر قائم ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا مختصر سوال آتا تھا، پوری کتاب لکھ دیتے تھے. ایک کتاب لکھی الفوز المبین کتاب کا نام ہے. مسئلہ کیا لکھا اس میں؟ زمین حرکت نہیں کرتی. سائنس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، بچوں کو یہی پڑھایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین حرکت. اس کتاب میں 105 دلیلیں دی ہیں. کتنی دلیلیں دی ہیں؟ 105. اور آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. 80-90 سال ہو گئے اس کتاب کو، آج تک کوئی وہ دلیلیں توڑ نہیں سکا. بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت کی ان دلیلوں پر امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے. ان کو بھی ماننا پڑے گا زمین حرکت نہیں کرتی. حضرت قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، مدینہ منورہ میں آرام فرمائے. 80 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارے. میں 1975 میں حضرت کے پاس گیا، پورا رمضان ان کے پاس رہا. سوال کیا ان سے، یہ جو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے زمین نہیں گھومتی، سائنس کہتی ہے گھومتی ہے، تو سائنس والے جانیں اور وہ جانیں، کوئی محبت کی دلیل بھی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے؟ یہ تو ہو گئی نا عقل والوں کے لیے 105 دلیلیں. عاشق کے لیے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا آپ بھی سن لو. انہوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت عشق والوں کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک ہی دلیل ہے کہ اس زمین پر مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. اللہ یا رسول، ان کے ادب کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، گھومتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین اگر گھوم رہی ہو تو کسی کو نیند نہ آئے. اتنی دلیلیں دی ہیں انہوں نے، عقل حیران. یہ پانی کا فلسفہ کیا ہے، ہوا کا فلسفہ کیا ہے، پوری کتابیں لکھی ہیں. تعویذ لکھنے کا انداز، نقش بھرنا اس کو کہتے ہیں. کوئی مربع لکھتا ہے، کوئی 10 خانوں کا، کوئی 15 خانوں کا، کوئی 7 خانوں کا، کوئی 8 خانوں. 2300 طریقے اعلیٰ حضرت کو آتے تھے. کتنے؟ 2300 طریقے. اور اس بندے کا حال کیا تھا؟ مجھے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نے بتایا، نیند کا ٹائم ہوتا نا تو اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھ جوڑ کے دائیں رخ تھا، جہاں بیٹھتے تھے نا، کتابیں ہی کتابیں،
انہی کے درمیان آپ اسی طرح دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تھے. کوئی الٹے ہاتھ سے دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا پورا جسم لفظ محمد کی شکل بنا ہوتا تھا. کبھی ٹانگیں لمبی کر کے پسار کے نہیں سوئے. فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا کہ بغداد کی سمت کون سی ہے. آپ لوگ ادھر میری طرف دیکھ رہے ہو نا, آپ کے دائیں طرف کیا ہے؟ بغداد. فرماتے ہیں جس دن سے پتا چلا ادھر بغداد ہے, میں نے کبھی ادھر پاؤں نہیں کیے. محبت اتنی غوث پاک سے, ایسے نہیں درجے ملتے. بڑی شان وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. سارے کے سارے دنیا بھر کے جتنے اس وقت باطل فرقے تھے, سب کوئی نبی کی شان گھٹا رہا تھا, کوئی قرآن کے خلاف, کوئی اللہ کے خلاف, کوئی اہل بیت کے خلاف, کوئی نبی کی بیویوں کے خلاف, کوئی نبی کے بچوں کے خلاف لگے ہوئے. اعلی حضرت بیٹھ کر نبی کی نعت لکھ رہے تھے. آپ کی کتابیں اتنی مشکل ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا, پڑھے تو سمجھ نہیں سکتا. انہوں نے شاعری بھی کی, بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے, نبی کی نعت لکھی. کتنی پیاری نعت لکھی. سب سے اولا اعلی 72 باطل فرقے. 72 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 ناری ہوں گے, جہنمی ہوں گے, ایک ناجی ہوگا, نجات پانے والا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. وہ 72 فرقے جو باطل ہیں وہ ایک طرف, ان کی کتابیں ایک طرف, ان کے ملا ایک طرف, ان کے مدرسے ایک طرف, ان کا سرمایہ ایک طرف, ان کی تبلیغ ایک طرف, ان کی مسجدیں ایک طرف, ان کی پوری طاقت ایک طرف, میرا احمد رضا ایک طرف. اللہ اکیلے. آج بھی میں جتنی دنیا گھوما ہوں, جہاں گیا, یہاں پہ اعتراض کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہے. تو ایک بندہ نہیں نہ سنبھالا جا رہا تم سے, تم سارے مل کے اسے ایک بندے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اور وہ آج تک اس کا پھریرا اونچا ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا سچا غلام تھا. انہوں نے کوئی نیا دین نہیں نکالا, نیا عقیدہ نہیں نکالا, نیا فرقہ نہیں بنایا. انہوں نے قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی کی ہے. تم سے تو نبی کی تعریف نہیں ہوتی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
اور شعر فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ میں نے صرف جھلکیاں دکھائیں، پورا دیوان ہدایق بخشش پڑھتے رہو اور جھومتے رہو۔ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داں۔ قصیدہ معراجیہ سنتے ہیں آپ ہر سال، جو شعر پڑھ لو جھوم اٹھتا ہے بندہ، نبی کے عشق کا وہ کشتا تھے، نام محمد رضا تھا، جو کام کیا وہ احمد کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالی نے نوازا، بڑی شان عطا فرمائی، اگر وہ 14ویں صدی میں نہ ہوتے، میرے آپ کے ایمان کی حفاظت نہ کرتے، آج یہ بہاریں نہ ہوتی۔ محسن ہیں وہ بھی ہمارے۔ اور پھر مقابلہ انگریز کے ہوتے ہوئے، حالانکہ انگریز کی حکومت تھی، غلامی کا دور تھا، جارج پنجم اس کی فوٹو ٹکٹ پہ لگی ہوئی تھی، ڈاک ٹکٹ پہ، وہ تاج پہنا ہوا اس کو الٹا لگاتے تھے، تاج نیچا رہے۔ کتنی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو عدالت میں لے جائیں، کورٹ میں۔ فرمایا میں انگریز کی کورٹ کو عدالت ہی نہیں مانتا، مقدمے بنائے گئے، سب ختم ہوتے رہے، اعلی حضرت کورٹ۔ دشمنوں نے بڑے الزام لگائے، بڑی کوششیں کی، سب کے سب ناکام ہوئے، سب کے سب۔ وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔
جب نبی کا عشق ہو تو پھر درجہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ انہوں نے یہ جتنے بھی تھے انگریز کے ایجنٹ جنہوں نے دین میں رکھنا ڈالنا چاہا تھا، ان سب کی سازشیں ناکام بنا دی۔ لکھنا پڑا ان کو بھی، ماننا پڑا ان کو بھی، تسلیم کرنا پڑا کہ ان جیسا عالم کوئی نہیں تھا۔ وہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 25 صفر کو حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو آج یہ شان دی ہے۔ انڈیا کا ٹیلی ویژن دکھا رہا تھا 2-3 دن پہلے، اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا تھا، ہیلی کاپٹر سے انہوں نے فوٹو لی، کتنی دیر تک وہ اڑتا رہا، مجمع ہی نہیں پورا نظر آیا اس کو۔ انہوں نے جو لکھا ان کے مطابق 15 لاکھ سے زیادہ مجمع جمع تھا وہاں عرس اعلیٰ حضرت پر۔ آج بھی یہ تو ان کا اندازہ، اللہ جانے اور کتنی مخلوق تھی۔ دنیا جاتی ہے سلام کرتی ہے، کیوں؟ انہوں نے بھی نبی کو ہی سلام کیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سر، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں۔ میں حیران، میں نے ایسے ایسے ملک دیکھے ہیں جہاں پر اردو بولنے والا کوئی نہیں، ان کی مادری زبان نہ اردو نہ عربی نہ انگریزی، ان کی زبان ہی ایسی، وہی بولتے ہیں وہی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت تیری قسمت، جہاں بھی محفل نبی کی ہو رہی ہے تیرا ذکر ساتھ ہو رہا۔ عزت کی بات، وہ ہمارے امام، انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، صحیح عقائد کی ترجمانی کی۔ اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ نے ان کو اچھے اچھے علماء دیے۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان تفسیر لکھی، اور کتنی کتابیں لکھی۔ ایسے ساتھی تھے، ان سب میں وہ سارے حضرت تھے تو انہوں سب نے کہا یہ ہم میں اعلیٰ ہیں، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے دور کے جتنے حضرات تھے ان میں اعلیٰ تھے۔ مجدد، انہوں نے دین کو زندہ کیا، تازہ کیا، اور غیروں کی سازشوں کو ختم کیا، پنپنے نہیں دیا۔ 100 سال ہو گئے ان کے فتوے لگائے ہوئے، آج تک کوئی اٹھا سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا تم ان کو نہیں مانتے، تم ادنا حضرت ہو، تو جب تم اعلیٰ کو نہیں مانتے ہم ادنا کو کیسے مان لیں؟ نہیں سمجھے؟ تو تم پہلے اتنے ہو تو جاؤ۔ تو جنہوں نے ان سے اختلاف کیا پہلے اپنا قد تو بتائیں، ہے کیا، حیثیت کیا ہے۔ ان کے نام پر آج سینکڑوں مدرسے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مدرسے دنیا میں، ہزاروں کتابیں ان کے حوالے سے، اور ہر محفل میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ مرزا قادیان نے جب سازش شروع کی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، انگریز نے اس کے ذریعے کام کروایا، اس وقت گولڑا شریف سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب اٹھے، مرزا قادیانی کو چیلنج کیا، آجا سامنے۔ سارے علماء شاہی مسجد لاہور میں جمع ہو گئے، یہ مرزا آیا نہیں، سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ حالانکہ اس وقت اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے۔ انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو سب نے کیوں بنایا بڑا؟ راز کی بات ہے، وہ خود آگے بڑے نہیں بنے، ان کو بنایا کیوں؟ کہ مرزا ہے بہت چالاک، وہ کہیں کوئی چمتکار دکھائے، کچھ دکھائے گا، اس نے کرامت کا مطالبہ کر دیا تو کون دکھائے گا؟ اگر اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا کرامت کا، کوئی خاص بات کر دی، تو ہم تو فیل ہیں۔ ان کو بھی ماننا پڑا یہ کام ہمارا، یہ اہل سنت کا ہی کام ہے۔ اس نے مرزا قادیانی نے کہا میں ایسی کتاب عربی کی لکھی ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا،
حضرت پیر میر علی شاہ صاحب عاجزی پسند تھے، بڑائی نہیں کی. فرمایا تو کہتا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں وہ صرف قلم کو حکم دے دیں، قلم جواب لکھ دے گا. اشارہ اپنی طرف تھا مگر اپنا نام نہیں لیا، بات طریقے سے کی کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں قلم کو حکم دے دیں قلم لکھے گا. یہ طاقت کسی اور میں تھی اونچی؟ یہ وہی ہیں جن کا کلام اج سکھ متران دی ودیری. یہ پوٹھوہار علاقہ ہے پنجاب سے آگے، پوٹھوہار وہاں کی زبان. اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. وہ اسی نعت میں صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جان جہان کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جا لڑیاں. اللہ یا رسول سر صدقے جان نثار اس تو جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں. 29 صفر ان کا عرس منایا جاتا ہے گولڑا شریف میں. بڑی خدمات ان کی بھی، کتابیں ان کی بھی موجود. تو میں نے مختصراً ان 3 ہستیوں کا ذکر کیا محبت سے ثواب کے لیے. ہمیں جو اب سبق ملا ہے وہ کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں صحابہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر صحابہ نے، پھر اہل بیت نے. کربلائی دیکھ لو، ایک ہی مثال کافی. اس کے بعد ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ جیل کاٹی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے. اس کے بعد میں نے آپ کو کچھ جھلکیاں سنائیں سلطان تغلق کے حوالے سے، خلجی کے حوالے سے، انہوں نے کیسی کیسی سزائیں دیں. ہم آج مزے سے رہتے ہیں. اللہ والوں نے دین کے لیے قربانیاں دی. ہمیں ایسا کوئی مرحلہ پیش نہیں آتا. دور حاضر دیکھ لیں، میرے والد صاحب آئے کراچی میں، چاقو کھائے، چھریاں کھائیں، پتھر کھائے، گالیاں کھائیں. ایسے ہی تو نہیں آج ان کے نعرے لگ رہے ہیں. قربانیاں دی. جیل گئے، ختم نبوت کے سلسلے میں 10 مہینے نظر بند رہے. 2 بیٹے چھوٹی عمر میں 1 ہفتے میں انہوں نے قربان کیے. یہ اللہ والوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارا ایمان بچانے کے لیے. اور آج ہم
ٹی وی پہ کوئی آ جائے اور آ کر ادھر ادھر کی کہے نمبر سنا دے، نمبر اتنا نمبر اتنا، ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ایک عورت جو لگی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی خواتین اس کے پیچھے چلی گئیں، میلاد منانا چھوڑ دیا، نظر نیاز کرنا چھوڑ دیا۔ آج اگر اپنی اولاد کو بے دین بنانا چاہتے ہو تو ٹی وی کے حوالے کر دو، اور اگر چاہتے ہو کہ وہ ایمان والے رہیں تو پھر آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کتابیں موجود ہیں، تقریریں موجود ہیں، مگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو اولاد پر توجہ دینے کا تو ان کا ایمان کون بچائے گا؟ وہ ٹی وی سے سن رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں وہی سمجھ رہے ہوں گے یہی صحیح ہے، وہی چل رہا ہوگا، بعد میں آپ پر کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا، فاتحہ پڑھنا تو کیا قبر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہے، ہم نے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ سارا دیوبند وہابستان تو سارا مخالف تھا، ان کے لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے، ہمارے 98% حامی تھے۔ بنایا پاکستان اولیاء کا فیضان، آج اس کو بچانا ہے، اپنی مسجدوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی عورتوں بچوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ ہوش میں آؤ، مجھے بتا دو، میں نے آپ کے سامنے کتنی مرتبہ کہا 6 سمتیں ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، مجھے پوری کائنات میں سنیوں کے سوا ایک ولی دکھا دو، سنیوں کے سوا ایک اونچی، جتنے ولی اللہ ملیں گے سارے سنی ملیں گے۔ یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ولایت اللہ کا انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے ہیں۔ غوث اعظم ہمارے پاس، خواجہ صاحب، شاہ نقش بند، شاہ سہرورد، سارے جتنے بھی ہیں، کتنی مرتبہ آپ کو میں نے سنایا، محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، بہاء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، کمال الدین، نصیر الدین، مصلح الدین، جلال الدین، جمال الدین، شمس الدین، یہ سب ہمارے پاس، اور دین بھی ہمارے پاس، دین والے بھی ہمارے پاس۔ نہیں سمجھ آئی؟ ان سے کہو ایک دکھا دو، کو میرا نبی پاک تو دور کی بات، صحابہ تو دور کی بات، تم میرے غوث پاک جیسا ہی ایک دکھا دو۔ اللہ اکبر، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عورتوں بچوں کے دین کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، یہ پیغام ہے۔ اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ قبر میں نہیں پوچھیں گے تم کون سے کپڑے پہنتے تھے، کون سی زبان بولتے تھے، کہاں رہتے تھے، کس شہر کے ہو، کس قوم کے ہو، پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ بس یہی فیصلہ ہونا ہے، اسی سوال پر فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ان کے پیچھے چلو گے تو وہ کہیں گے وہ نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، ان پر وہی آتی تھی ہم پر نہیں آتی، بس اتنا فرق، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، یہی لکھا انہوں نے کتابوں میں۔ اعلی حضرت نے کیا لکھا؟ سب سے اولا و اعلی۔ یہ سبق یاد رہے گا تو وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس سبق کو بھولنا نہیں۔ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔